بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہو اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہو داخل ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے لیے جس دروازے سے چاہتی ہو داخل ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے جو روزے دار ہو وہ نہ تو بیوی سے ہم بستری کرے اور نہ ہی فحش، بری اور جہالت کی باتیں کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں، اور یہ بات 2 بار کہہ دے۔ سحری کھانے میں برکت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت بن مالس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی اہم بات ارشاد فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اس کو سمجھ لیا جائے۔ اس لیے مناسب ہے کہ حدیث پاک کو 3 مرتبہ پڑھا جائے یا سنایا جائے۔ دھیان، محبت اور ادب کے ساتھ پڑھنے اور سننے کی مشق ہو، باتیں نہ کی جائیں، باوضو 2 جانب بیٹھنے کی کوشش ہو، سہارا نہ لگایا جائے، نفس کے مجاہدے کے ساتھ اس علم میں مشغول ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ دل قرآن و حدیث سے اثر لینے لگ جائے، اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کا یقین پیدا ہو کر دین کی ایسی طلب پیدا ہو کہ ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور مسائل علماء حضرات سے معلوم کر کے عمل کرنے والے بنتے چلے جائیں۔ اب اس کتاب کی ابتدا اس خطبے کی ابتدائی حصے سے کی جاتی ہے جو حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کے لیے تحریر فرمایا تھا۔ حضرت یعلا بن شہاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شہاد رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا، اور حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کوئی اجنبی غیر مسلم تو مجمع میں نہیں؟ ہم نے کہا کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا، دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور کلمہ طیبہ پڑھا، پھر آپ نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، پھر فرمایا، الحمدللہ، اے اللہ، آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمے کی تبلیغ کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اس کلمے کا جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور آپ وعدہ خلافی نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ہم سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4،
حج کرنا، اور نمبر 5 رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا، اور نمبر 5 ہے رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب، مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کی خاص پابندی کرنے والا بنا دیجئے۔ اے ہمارے رب، اور میری یہ دعا قبول کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب، مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کی خاص پابندی کرنے والا بنا دیجئے۔ اے ہمارے رب، اور میری یہ دعا قبول کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، زوال آفتاب، سورج ڈھلنے کا وقت سے لے کر رات کا اندھیرا ہونے تک نمازیں ادا کیجیے، یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور فجر کی نماز بھی ادا کیا کیجیے۔ بے شک فجر کی نماز اعمال لکھنے والے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، زوال آفتاب، سورج ڈھلنے کا وقت سے لے کر رات کا اندھیرا ہونے تک نمازیں ادا کیا کیجیے، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں بھی ادا کیا کیجیے۔ بے شک فجر کی نماز اعمال لکھنے والے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صفات یہ بیان کی ہے، وہ اپنی فجر نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صفات یہ بیان کی ہے، وہ اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ حضرت زبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال جمع کروں، تاجر بنوں، بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح اور تعریف کرتے رہیں، نماز پڑھنے والوں میں شامل رہیں، اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں، یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام جب وہ ایک اجنبی آدمی کی شکل میں حاضر ہوئے تھے، اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرو، اور وضو کو پورا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، جب میں یہ سارے عمل کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے جب وہ ایک اجنبی آدمی کی شکل میں حاضر ہوئے تھے، اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور حج و عمرہ کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرو، وضو کو پورا کیا کرو، اور رمضان کے روزے رکھا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، جب میں یہ سارے اعمال کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ فرمایا، ہاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی نماز اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو آدمی ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، اسے مستحق وقت پر ادا کرتا ہے، رکوع سجدہ اطمینان سے کرتا ہے اور پورے خشوع سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے، اور جو آدمی ان نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا اور نہ خشوع سے پڑھتا ہے تو اس سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے مغفرت چاہے فرمائے چاہے عذاب دے دے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو آدمی ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، انہیں مستحق وقت پر ادا کرتا ہے، رکوع سجدہ اطمینان سے کرتا ہے اور پورے خشوع سے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے، اور جو آدمی ان نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا اور نہ ہی خشوع سے پڑھتا ہے تو اس سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے مغفرت فرمائیں چاہے عذاب دیں۔ حضرت ابو برجہ اسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عمر مبارک کے آخری زمانے میں یہ تھا کہ جب مجلس سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کل آپ کا معلوم ایک دعا کے پڑھنے کا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ دعا مجلس کی غلطیوں کا کفارہ ہے۔ ترجمہ: اے اللہ آپ پاک ہیں، میں آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکری ہدیے میں آئی، آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ اسے تقسیم کر دو۔ جب خوادم لوگوں میں گوشت تقسیم کر کے واپس آتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی لوگوں نے کیا کہا؟ خادمہ کہتی لوگوں نے بارک اللہ فیکم کہا یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اے فیہم بارک اللہم یعنی اللہ تعالیٰ انہیں برکت دے، ہم نے ان کو یہی دعا دی جو دعا انہوں نے ہمیں دی، دعا دینے میں ہم اور میں برابر ہو گئے، اب گوشت کی تقسیم کا ثواب ہمارے لیے باقی رہ گیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے
اور برا خواب جس میں گھبراہٹ ہو شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی خواب میں پسندیدہ چیزیں دیکھیں تو جس وقت اٹھیں اپنی بائیں طرف 3 بار تھتکار دے دیں اور اس خواب کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور وہ خواب اس آدمی کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب جس میں گھبراہٹ ہو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی خواب میں ناپسندیدہ چیزیں دیکھیں تو جس وقت اٹھیں اپنے بائیں طرف 3 بار تھتکار دیں اور اس خواب کی برائی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے تو وہ خواب اس آدمی کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی آدمی اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اسے بیان کرے، اور برا خواب دیکھے تو شیطان کی طرف سے ہے اور اسے چاہیے کہ اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرے، برے خواب اسے نقصان نہ دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی آدمی اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں اور اسے بیان کریں، اور اگر تم برا خواب دیکھو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے اور اسے چاہیے کہ اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور کسی کے سامنے اسے بیان نہ کریں، برا خواب اسے نقصان نہ دے گا۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے لیے اعوذ باللہ من شرھا کہیں، میں اس خواب کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں۔